جیسے جناب عباس جناب امیر المؤمنین کی شبیہ تھے، ویسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام رسول خدا کی شبیہ تھے۔ اب توجہ ہو مجمع کی، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ امام حسین نے کہا، حتیٰ شیعہ سنی دونوں مورخین نے لکھا ہے یہ جملہ کہ امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اللہم اشہد، پروردگارہ گواہ رہنا، میں نے اس نوجوان کو بھیجا ہے جو تیرے نبی کا سب سے زیادہ شبیہ ہے، اشبہ الناس برسولک، سب سے زیادہ مشابہ۔ اب کس کس چیز میں؟ شکل و صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں۔ مجمع کی توجہ ہو، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا عزیزان گرامی۔ اگر جناب علی اکبر علیہ السلام کی صورت پیغمبر جیسی تھی تو اس میں ان کا کمال نہیں ہے، یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ کہا میں اپنے نبی کی شبیہ تجھے دوں گا۔ توجہ، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے حبیب جیسا ایک اور بنایا، لیکن کمال جناب علی اکبر کا یہ ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں آپ کا کردار بھی پیغمبر جیسا۔ صورت جناب علی اکبر نے نہیں بنائی تھی، اللہ نے ان کی صورت بنائی تھی، لیکن کردار تو ان کا اپنا تھا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کتنا بلند کردار ہے کہ عصمت کبریٰ کی زبان امام حسین کہنے پہ مجبور ہوں کہ پروردگارہ تو گوار ہے، تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے اپنے کردار میں۔ اب علم میں، فضل میں، شجاعت میں، ہر چیز میں کمالات پہ ہیں، خوبصورت بھی بہت ہے۔ ایک یہودی نے خواب میں دیکھا، بہت زیادہ منتیں مانگ رہا تھا، پروردگارہ میں بہت پریشان ہوں، بچہ بیمار تھا، شفا مل جائے۔ تو اچانک اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ کوئی خواب میں بزرگ ہستی آئے، فوراً سوال کیا آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت داؤد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا میں محمد مصطفیٰ۔ کہا تو نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، خالق نے کہا کہ اس کی سن لے۔ کہا تجھے میں بشارت دینے آیا ہوں، تیری دعا قبول ہوگی، مدینے چلا جا، میرا نواسہ حسین مدینے میں ہے۔ کون تھا؟ یہودی، مسلمان نہیں تھا، یہودی۔ خواب دیکھا، اٹھا، کہا نہیں میں نے جو خواب میں دیکھا اتنا وجیہ، اتنا پرجلال، ہیبت، نور، میں مدینہ ضرور جاؤں گا۔ آیا، پوچھا، کہا یہاں کوئی حسین ابن علی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ سامنے ان کا گھر ہے مسجد کے ساتھ۔ آیا، آنے کے بعد دیکھا، کہا مجھے رسول خدا سید الشہداء نے اشارہ کیا، کہا رک جا۔ خادم سے کہا ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لا۔ توجہ، اسے کہا رک جا، اسے بولنے نہیں دیا، کہا ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کو بلا کے لے کے آیا خادم کہ آپ کے بابا نے بلایا، آئے۔ جب آئے تو وہ یہودی کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہے نہیں شبیہ میرے جد رسول خدا کے۔ کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں، جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ بزرگ تھے، یہ جوان ہے، شکل وہی ہے۔ وہ بزرگ تھے، یہ جوان ہے کون؟ کہا وہ میرے نانا تھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ رونے لگا، کہا خواب میرا سچا ہے، میں آپ پہ ایمان لے کے آیا۔ کہا کہ جا علی اکبر، عزیزان گرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کون ہے جناب علی اکبر؟ مورخین نے لکھا ہے اتنے سخی تھے، عربوں میں اگر کوئی چاہتا تھا نا کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے آئے تو اپنے صحن میں کچھ آگ جلا دیتے تھے، آگ جلا دیتے تھے کہ کوئی بھی آئے دستک دے، کھانا مانگ لے۔ جناب یہ مہمان جو مسافر ہوتا تھا وہ دستک دیتا تھا، کھانا مانگ لیتا۔ جناب علی اکبر 24 گھنٹے آگ جلائے رکھتے تھے، جو جب چاہے در پہ آ جائے۔ اللہ نے کہا علی اکبر آپ نے میری دین کی خاطر سخاوت کا اظہار کیا، قیامت تک آپ کا حرم اتنا بلند ہوگا کہ قیامت تک آپ کے نام پہ دنیا کھلائے گی۔ آج ہے ایسا یا نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء کے نام پہ، جناب علی اکبر کے نام پہ کتنا زیادہ تبرک دیا جاتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں، اور جب بھی امام حسین کو واسطہ دینا ہوتا ہے تو جناب علی اکبر کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ علماء نے اختلاف ہوا کہ بھئی کچھ کہتے تھے جناب عباس سے زیادہ محبت تھی، کچھ کہتے تھے نہیں جناب علی اکبر علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں عرضی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ آج شب ہے امام کی۔ آخری جملہ سن لیجیے، عرضی لکھی اے صاحب الزمان اتنا بتائیں سید الشہداء کو زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عباس سے زیادہ محبت تھی یا حضرت علی اکبر علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی؟ تو آپ نے جواب لکھا مولا حسین کو عباس زیادہ عزیز سے، علی اکبر زیادہ محبوب تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟
نہیں پہنچا سکا. جانے گرامی یہی سوال جناب سیدہ نے رسول خدا سے کیا, بابا آپ کو علی سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا علی زیادہ عزیز ہیں, آپ زیادہ محبوب. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں, محبت آپ سے زیادہ کرتا ہوں. کب وہی جناب سید الشہداء کا مقام تھا. جناب عباس کا مقام زیادہ تھا, جناب اکبر سے محبت زیادہ تھی. دونوں سے برابر کا. کون ہے جناب عباس؟ شب عاشور ایک مرتبہ جا کے مظاہرہ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کہا علی اکبر میں نے تمام دشمنان حسین کا ایک جائزہ لیا. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. اور جائزہ لینے کے بعد اے علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا, 4 برابر کے حصوں میں. اے علی اکبر آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس. کیوں؟ سے بسالار ہے نا. اب منصوبہ کسے بتاتے ہیں؟ جو سب سے قریب ہو. علی اکبر میں نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, آدھی فوج سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا. وہ جو آدھی فوج ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصے سے علی اکبر آپ مقابلہ کیجئے گا, ایک حصے سے سارے اصحاب مقابلہ کریں گے. اے علی اکبر جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. کہ جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی اسے جلدی سے قتل کر کے میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ہم دونوں انہیں قتل کر کے اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے. اے علی اکبر ہم کل مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے. یہ ہے جناب عباس علیہ السلام و جناب اکبر کا مقام.